بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنے PSY 504 کا لیسن نمبر 38 کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 38 میں آج ہم لوگوں نے تھوڑا ریپریزنٹیشن آف نالج میں جو ہم لوگوں نے اسکرپٹس وغیرہ کے بارے میں پڑھا تھا وہ ہم لوگ تھوڑا سا دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو سٹوریز ہوتی ہیں، جو کہانیاں ہوتی ہیں، وہ ہمیں کیسے یاد رہتی ہیں، ان کی میموری کے بارے میں کیا سین ہوتا ہے، وہ ہم لوگ سارا کچھ پڑھیں گے۔ اوور آل انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، چھوٹا سا چیپٹر، اتنا زیادہ لمبا بھی نہیں ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور واٹس ایپ چینل، اور جو آپ لوگ اگر واٹس ایپ چینل جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ چینل کے ہوم پیج پہ جائیں، وہاں پہ واٹس ایپ چینل کا لنک موجود ہے، وہاں سے آپ لوگ واٹس ایپ چینل کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اور ویسے اگر آپ لوگوں نے فائلز وغیرہ کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے اگر جوائننگ کرنی ہے تو ڈسکارڈ پہ آپ ہمیں جوائن کریں۔ ڈسکارڈ کی ویڈیو دیکھیں، وہاں پہ پورے کا پورا جو ہے نا میں نے طریقہ مینشن کیا ہوا ہے، اس سے آپ لوگ ڈسکارڈ پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ اچھا، پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے نا اسکرپٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہم لوگ ایونٹس جو ہوتے ہیں نا، ان کو جو ہم لوگ اسکیماز کے تھرو ریپریزینٹ کرتے ہیں تو وہ ہم لوگ اسکرپٹس کی فارم میں ریپریزینٹ کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ اسکرپٹس کی وہی جو ہے نا سائیکولوجیکل ریالٹی دیکھیں، ایکسپیریمنٹس کے تھرو ہم لوگ تھوڑا دیکھیں گے۔ اس میں یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ بوور، بلیک اینڈ ٹرنر نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، بہت سارے ایکسپیریمنٹس انہوں نے کیا تھا جس میں اسکرپٹ کے بارے میں جو سائیکولوجیکل جو ریالٹی اس کو ٹیسٹ کیا جا سکے۔ انہوں نے اپنے سبجیکٹس کو کہا تھا کہ آپ 20 سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایونٹس لکھیں، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں گئے ہیں تو کون کون سے امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں جب آپ لوگ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، تو وہ آپ لوگ 20 جو ہے نا ڈفرینٹ قسم کے موسٹ امپورٹنٹ ایونٹس آپ لوگ لکھیں۔ اب 32 اس میں سے لوگ ایسے تھے جو آپس میں ایگری ہی نہیں کر رہے تھے کہ کس قسم کے ہمیں ایونٹس جو ہے نا وہ لکھنے چاہیے، مطلب ایک کچھ اور کہتا تھا، دوسرا جو ہے نا وہ کچھ اور کہتا تھا۔ تو ایسا کوئی مطلب تمام لوگوں کا جو اگر وہ کہیں نا کہ ایک ہی طرح کے پارٹس انہوں نے لسٹ بنائی ہو جس پہ سارے ایگری ہو، تو ایسا کوئی سین وہاں پہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک آپس میں جو کسی حد تک انہوں نے مشاورت وغیرہ کر کے جو رپورٹ تیار کی تھی، اس میں وہ کچھ پوائنٹس پہ نا وہ ایگری انہوں نے کیا تھا۔ تو وہ جن پوائنٹس میں ان کا ایگریمنٹ لیول بہت زیادہ تھا وہ یہی تھے کہ سٹ ڈاؤن، لک ایٹ مینیو، آرڈر، ایٹ، پے بل اینڈ لیو، ٹھیک ہے۔ 73% لوگوں نے اسی سیکوینس کو رپورٹ کیا تھا۔ یہ دیکھیں نا، ایک ٹیپیکل سی سیکوینس ہے۔ تو یہی بات ہے کہ انسان سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ریپریزنٹیشن وہی کرتا ہے جو کہ سب سے زیادہ ٹیپیکل ریپریزنٹیشن ہوتی ہے۔ آگے ہم لوگ سٹوریز کی میموری کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بوور ایٹ آل نے یہ شو کروانے کی انہوں نے نا مطلب پروو کرنے کی کوشش کی تھی کہ بہت سارے افیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ہماری جو سٹوریز کی میموری ہوتی ہے نا، ہم جو کسی بھی سٹوریز کا ایک اسکرپٹ ہوتا ہے، اس اسکرپٹ کو ہم لوگ یاد رکھتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بہت ساری چیزوں کے افیکٹس ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے سبجیکٹس کو سٹوری اسٹڈی کروائی تھیں، جس میں ایسی سٹوری تھی کہ مطلب پہلے ایک الگ سا ایک اسکرپٹ تھا، ٹھیک ہے، اس میں جو ٹپیکل ایونٹس بتائے ہوئے تھے وہ اس میں موجود تھے، لیکن بعد میں جو سٹوری ان کو یاد کروائی گئی تھی نا، اس میں ٹپیکل ایونٹس موجود تو تھے لیکن وہ کچھ زیادہ ٹپیکل ایونٹس سٹوری کے اندر موجود نہیں تھے۔ سبجیکٹس کو پھر یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ والی جو سٹوریز ہیں نا ان کو آپ لوگ ریکال کریں، یعنی کہ آپ نے ہم نے آپ کو جو سٹوری سنائی ہے نا وہ آپ لوگ ہمیں دوبارہ سنائیں۔ اور اس طرح سے یہ بھی ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو اسٹیٹمنٹس بھی دکھائی گئی تھی، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ یہ والی اسٹیٹمنٹ سٹوری میں تھی یا نہیں تھی۔ اب جب وہ سٹوری سنا رہے تھے نا تو سبجیکٹس نے اسکرپٹ کا وہ حصہ بھی سنا دیا تھا جو کہ سٹوریز میں موجود نہیں تھا، کیونکہ اسکرپٹ کے اندر ساری کی ساری ٹیپیکل چیزیں لکھی ہوئی تھیں، اسٹوری کے اندر کچھ ٹیپیکل چیزیں تھیں، کچھ ٹیپیکل چیزیں نہیں تھیں۔ تو یہ ہماری یہاں یہ ایک ہوتی ہے ہماری ٹینڈنسی مائنڈ کی کہ ہم لوگ زیادہ ٹیپیکل چیزوں کو بتاتے ہیں۔ تو ایون کہ جو اسٹوری میں بھی ٹیپیکل چیزیں نہیں تھیں لیکن وہ اسکرپٹ میں موجود تھیں تو وہ بھی انسان نے خود سے اسٹوری کے اندر ایڈ کر دی تھی۔ یہ طرح سے جب ریکگنائزیشن ٹاسک ان کو دیا گیا تھا، جب انہوں نے سینٹینسز کو ریکگنائز کرنا تھا تو انہوں نے وہ سینٹینسز بھی ریکگنائز کر دیے تھے، انہوں نے ان سینٹینسز کو بھی رپورٹ کیا تھا کہ یہ اسٹوری کے اندر موجود تھے جو کہ واقعی میں اسٹوری کے اندر موجود نہیں تھے لیکن وہ اسکرپٹ کے اندر موجود تھے۔ اب جو سبجیکٹس تھے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو وہ جو ایکچوئل آئٹمس جو اسٹوری کے اندر موجود تھے، ٹھیک ہے، ان کو تو ٹھیک ہے انہوں نے ریکگنائز کیا، لیکن جو آئٹم اسٹوری کے اندر موجود نہیں تھے، اسکرپٹ کے اندر موجود تھے، ان کو تو ان کو فالسیفائی کرنا چاہیے تھا نا، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ فالس اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ ہماری اسٹوری کے اندر موجود نہیں تھی، لیکن انہوں نے ان کو فالس اسٹیٹمنٹس نہیں قرار دیا تھا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم ایک جنرل اسکیما میں نا اس طریقے سے ہم لوگ ڈسٹورشن کرتے ہیں۔ اچھا، اسٹوریز کے بارے میں اور مزید
جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹس وغیرہ کیے تھے. ایک اور جو ایکسپیریمنٹ تھا اس میں انویسٹیگیٹرز نے کیا کیا تھا کہ سبجیکٹس کو وہ سٹوریز یاد کروائی تھی جس میں 12 پروٹوٹیپیکل ایکشنز تھے. ایک سٹوری کے اندر ایک ایپیسوڈ کے اندر 12 جو ہے نا وہ ٹیپیکل ایکشنز وغیرہ تھے, لیکن اس میں سے 8 ایکشن ایسے تھے جن کو انہوں نے نا مطلب جیسی ان کی ایک پوزیشن ہوتی ہے اسی پوزیشن میں ہی ان کو رکھا گیا تھا, لیکن اس سارے جو ایک سیکوینس تھی نا ایونٹ کی اس میں سے 4 ایکشنز ایسے تھے جن کو آگے پیچھے ارینج کر دیا تھا. تو اس حساب سے جو سٹوری بنی تھی وہ اس طرح سے بنی تھی کہ ریسٹورینٹ میں بل پے کرنے کا جو ایک ایونٹ تھا نا اس کو پہلے بتا دیا گیا تھا بگننگ میں, اور مینیو کو ریڈ کرنا آخر میں کر دیا گیا تھا. اب جو دوبارہ سے لوگوں سے وہ سٹوریز ریکال کروائی گئی تھیں تو ان کے اندر بہت زیادہ یہی ٹینڈنسی تھی کہ وہ دوبارہ سے ایونٹس کو اپنی نارمل پوزیشن پہ نیچرل آرڈر میں فٹ کر سکتے تھے, اور انہوں نے کیا بھی تھا. تو یہاں سے ایکسپیریمنٹ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنرل اسکیماز جو ہوتی ہیں نا ہماری میموری کے اندر ان کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے ہماری سٹوریز کے اوپر. ایون کہ اگر کوئی سٹوری ایک صحیح سیکوینس میں نہیں بھی موجود تو بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے جنرل اسکیما کو استعمال کرتے ہوئے صحیح جو سیکوینس ہو جس میں ہم لوگ سٹوری کو بیان کر دیتے ہیں. بارٹلیٹ نے بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا, اور انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا تاکہ یہ ایویڈنس حاصل کیا جائے کہ اسکیماز کا کیا رول ہوتا ہے ہماری میموری کے اندر. انہوں نے جو سٹوری یوز کی تھی وہ تھی دا وار آف دا گھوسٹ. یہ ریسرچ میں سب سے زیادہ یہ سٹوری یوز ہوتی ہے, ایون کہ آج کل کے ریسرچ آئٹم کے طور پہ بھی بڑی یہ پاپولر آئٹم لیا جاتا ہے. بٹلر بہت زیادہ انٹرسٹیڈ تھے کہ سبجیکٹس کس طرح سے ایسی سٹوری کو یاد رکھتے ہیں جو کہ بہت مشکل سے ان کی کلچرل اسکیماز میں فٹ آ رہی ہوتی ہے. یعنی کہ کلچرلی عام طور پہ نارمل ہم لوگ جو چیزیں کرتے ہیں وہ اگر سٹوریز کے اندر وہ چیزیں نہیں تھی, اس سے ہٹ کے کوئی چیز تھی, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے وہ چیزوں کو چینج کر کے خود بخود ہی ہمارے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی جگہ پہ ہمارے کلچر کے حساب سے جو ایونٹس فٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہم لوگ سٹوری کے اندر فٹ کر دیتے ہیں. تو مختلف قسم کے ٹائم پیریڈس کے بعد سٹوری جو ہے وہ سنی گئی تھی سبجیکٹ سے. وہ سٹوری کچھ اس طرح سے تھی کہ 2 نوجوان ہوتے ہیں تو وہ نا دریا کے کنارے جاتے ہیں سیلز کا جو ہے نا سیلز کا شکار کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ فوگ وہاں پہ چھا جاتی ہے, بڑی خاموشی ہوتی ہے. پھر وہ یہ سنتے ہیں کہ ایک نا چیخو پکار کی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو وہ دونوں نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی جنگ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے وہ جو ان کا جو سی شور پہ جو موجود تھے تو وہ خود کو نا ایک لاک کے پیچھے چھپا لیتے ہیں. وہاں پہ پھر کینوز آتی ہیں. کینوز ہوتی ہے وہ کشتی ہوتی ہے جن کو چپوؤں کے ساتھ چلائی جاتی ہے. وہ مطلب ویل ڈیفائنڈ کشتی نہیں ہوتی ایک طریقے سے, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس کو چپوؤں کے ساتھ چلایا جاتا ہے. تو انہوں نے نا پیڈلز کی آواز سنی تھی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ کینو ان کی طرف آ رہا تھا. اس کینو کے اوپر جو ہے نا وہ 5 جو ہے نا وہ آدمی موجود تھے. وہ 5 آدمی ان کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا. تو ایک جو اس میں سے جو ینگ مین ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو ایروز ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ میں چلوں فائٹ کرنے کے لیے یا جنگ پہ. تو وہ آگے سے کینو والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کینوز میں پڑے ہوئے ہیں, ہمارے پاس ایروز موجود ہیں. تو وہ جو ایک ینگ مین ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے میں مارا جو میرے رشتہ داروں کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں گیا کہاں ہوں. تو دوسرے نوجوان کو وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا تم نہ ان کے ساتھ جا سکتے تو تم چلے جاؤ. تو اس طریقے سے ایک ینگ مین جو ہے نا وہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے اور ایک جو ہے نا وہ واپس چلا جاتا ہے. اور پھر دریا کو پار کر کے جو دوسرے سائڈ ٹاؤن میں جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ وہ فائٹ وغیرہ کرتے ہیں. تو وہ فائٹ وغیرہ کرتے ہیں تو ایک آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے ہٹ کیا اور مجھے تکلیف نہیں ہوئی. تو وہ جو ینگ مین تھا نا وہ خود سے امیجن کر لیتا ہے کہ یہ کوئی بھوت ہے. پھر جب وہ ساری وہ مطلب فائٹ وغیرہ ختم ہو جاتی ہے تو سارے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. کینو کے آدمی بھی اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو وہ جو ینگ مین تھا جو کہ وار میں ان کے ساتھ گیا تھا وہ بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے. گھر جب جاتا ہے تو وہ گھر جا کے آگ جلاتے ہیں. تمام لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ اس طرح سے نا میں ایک گھوسٹ کے ساتھ بھوت کے ساتھ تھا, اور ایون کہ ان کو نا اگر ہٹ کیا جاتا تو ان کو کچھ فیل ہی نہیں ہوتا, تو ان کو پین ہی نہیں فیل ہوتا تھا. اور پھر وہ انسان بالکل خاموش ہو جاتا ہے. اگلی صبح جب سارے جو ہے نا وہ لوگ اٹھتے ہیں تو اس کے منہ میں سیاہ رنگ کی جھاگ آ رہی ہوتی ہے, اس کا فیس بالکل جو ہے نا وہ پیلا ہوا ہوتا ہے. تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ینگ مین مر چکا ہوتا ہے. مطلب اس طریقے سے نا وہ سٹوری تھی. اب یہ والی سٹوری سنائی گئی تھی, اس کے ریزلٹس کیا تھے؟ ریزلٹس اس کے یہ تھے کہ جو سبجیکٹس تھے نا انہوں نے سٹوری کے کچھ حصے اومٹ کر کے اس میں سے کچھ فیکٹس تبدیل کر دیے تھے اور نئی انفارمیشن خود سے اس کے اندر ڈال دی تھی.
جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ اگر دیکھیں نا تو یہاں پہ یہ کہا گیا نا کہ وہ سیل کا شکار کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن جن لوگوں کو یہ سٹوری سنائی گئی تھی وہاں پہ ان کا کلچر کیا تھا کہ فشز کا یعنی کہ مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے، تو انہوں نے سیلز کی جگہ پہ مچھلیاں لگا دی تھیں اور کینو کی جگہ پہ انہوں نے بوٹ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس طریقے سے یہاں پہ جو میموری میں جو ان کی جو ایکوریسیز تھیں یہ اتنی نہیں تھی کہ مطلب پوری سٹوری ہی چینج ہو جائے، ایسا بھی نہیں تھا، لیکن اس میں جو انہوں نے ان ایکوریسیز کی تھیں، جو انہوں نے غلطیاں کی تھیں، وہ بڑی سسٹمیٹک تھیں۔ انہوں نے اس طریقے سے سٹوری کو چینج کیا تھا کہ وہ ان کے اپنے کلچرل بیک گراؤنڈ کے ساتھ فٹ ہو جائیں، جیسے ہنٹنگ سیل کی جگہ بھی انہوں نے فشنگ لگا دی، کینو کی جگہ بھی انہوں نے بوٹ لگا دیا۔ تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کوئی بھی انسان جب کوئی سٹوری پڑھتا ہے اور وہ اس کے اپنے سکیماز کے ساتھ فٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کے اندر بہت زیادہ یہی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ وہ سٹوری کو اس طریقے سے ڈسٹورٹ کرے گا کہ وہ اس کے سکیماز کے ساتھ فٹ ہو جائے۔ آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں اپلیکیشنز فار اسٹڈنگ۔ بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہیں، سیریسلی آپ یہ والے جب چیپٹر پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنی کیسے ہوتی ہے۔ اپنی میموری کو امپروو کرنے کے لیے یہاں پہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک آئٹمس کی لسٹ ہے جس کو فالو کر کے آپ اپنی میموری کو امپروو کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اس کو اپنی اسٹڈیز میں اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ 5 طرح کے یہ میتھڈز ہیں۔ پہلے تو ان میتھڈز کے آپ لوگوں نے نیم یاد رکھنے ہیں۔ میتھڈ آف لوگائی، PQ4R میتھڈ، الیبوریٹ، اسپیسنگ افیکٹ اور انکوڈنگ ویریبلٹی۔ یہ آپ لوگوں کو آتا ہے کہ اپلیکیشنز فار اسٹڈنگ میں کون کون سے میتھڈز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میتھڈ آف لوگائی کون سا ہوتا ہے؟ یہ کلاسیکل ایک منیمونک ٹیکنیک ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ نا آپس میں کوئی اپنے مائنڈ میں نا امیجنیشن بنا لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریکال کے سچویشنز میں آپ نے جو مٹیریل کو اچھے طریقے سے آرگنائز کیا ہوا ہوتا ہے نا اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں اس ٹیکنیک کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، جب لکھنے کا اتنا زیادہ رواج نہیں ہوتا تو لوگ صرف بولا کرتے تھے۔ آج بھی یہ والی ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے۔ لوکائی پلورل ورڈ ہے لوکس کا اور اس کا مطلب ہوتا ہے لوکیشن۔ اس میں جو میتھڈ ہوتا ہے اس میں آپ لوگ کوئی بھی انسان جو ہے نا ایک فکسڈ پاتھ امیجن کر لیتا ہے، ایک فکس راستہ وہ امیجن کر لیتا ہے کسی بھی ایک فیملیئر ایریا سے ریلیٹڈ، اور پھر اس میں نا وہ لوکیشنز کو فکس کر لیتا ہے اس پاتھ کی سائڈ پہ۔ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ اپنے گھر کا جو پاتھ ہے نا، آپ لوگ لان والا جو پاتھ ہے نا اس کو آپ لوگ امیجن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فیملیئر ایریا ہے اور لان میں مختلف قسم کی لوکیشنز ہوتی ہیں، وہ اپنے مائنڈ میں آپ لوگ ایک طریقے سے فکس کر لیتے ہیں، پورا ایک میپ بنا لیتے ہیں۔ میتھڈ اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو امپورٹنٹ چیزیں آپ نے اپنے ایگزامینیشن کے لیے یاد کرنی ہے نا اس کی آپ لوگ ایک لسٹ بنائیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لوگ اپنا جو پاتھ ہے جس میں آپ لوگ زیادہ تر واک وغیرہ کرتے ہیں اس کو آپ لوگ دیکھیں۔ اب آپ لوگ ایک اپنے اس کو دیکھتے ہوئے نا آپ لوگ امیجنیشن میں نا واک کریں اس راستے کے اوپر۔ آپ امیجن کریں کہ آپ وہاں پہ اس پاتھ کے اوپر چل رہے ہیں۔ اب جو لسٹ میں جو سب سے پہلا آئٹم لکھا ہوا ہے نا وہ اپنے اس امیجنیشن میں جب آپ لوگ چل رہے ہیں تو آپ کی جو ہوتی ہے نا کہ پاتھ کے ارد گرد بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تو اس لسٹ میں لکھی ہوئی ایک ایک چیز کو پاتھ کے ارد گرد موجود چیزوں کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگ اس کا لنک بناتے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ سارے آئٹمس کی طرح کریں، پھر دوبارہ سے آپ لوگ واک کریں اور پھر آپ لوگ آئٹمس کو یاد کرنے کی کوشش کریں کہ آپ لوگوں نے کس آبجیکٹ کے ساتھ اپنی کون سی لسٹ کا آئٹم جوڑا تھا۔ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کیمپس میں ایک پاتھ ہے بک سٹور سے لے کے لائبریری تک، تو آپ لوگ اس کو بھی چوز کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ سیریز کی چیزوں کی ایک سیریز آپ لوگ یہاں سے یاد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں، مینٹلی آپ نے جو امیجن کرنا ہے کہ آپ اس پاتھ پہ چل رہے ہیں اور اس پاتھ میں موجود ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی لوکیشن آپ لوگ فکس رکھ لیں۔ اب ایگزامپل لینے کے آپ ایک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ یہ یاد کرنا چاہتا ہے کہ مختلف جو پاکستان کے پچھلے لیڈرز تھے، قائد اعظم علامہ اقبال، لیاقت علی خان، سر سید احمد خان، سردار عبدالرب نشتر، ان کو اگر آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے آپ لوگ کیا کریں، قائد اعظم کو بک سٹور کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں۔ آپ امیجن کریں کہ قائد اعظم جو ہے نا وہ بک سٹور سے کتابوں کو خرید رہے ہیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال کو آپ لوگ ریکارڈ شاپ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں۔ یہاں پہ آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال یہاں پہ کھڑے ہو کے نا غزلیں سن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ پوری کی پوری لسٹ کو اپنے اس جو راستہ ہے اس کے اوپر کسی نہ کسی چیز کے ساتھ آپ لوگ ایسوسیٹ کرتے جائیں۔ پھر آپ لوگ دوبارہ سے اپنے مائنڈ کے اندر وہ والی لسٹ ریکریٹ کریں۔ پھر آپ لوگ امیجنیشن میں اب چلتے جائیں اور جو آپ نے ایسوسیشنز بنائی تھیں اس کو آپ لوگ ریسیو کرتے جائیں، اپنے امیجنیشن میں ان کو دیکھتے جائیں۔ یہ والی جو ٹیکنیک ہوتی ہے یہ لمبی لسٹ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہے۔ اس میں صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کو لوکیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی لوکیشنز آپ کو زیادہ چاہیے، ان کے ساتھ آپ لوگ آبجیکٹس کو جو ہے نا وہ لنک کرتے چلے جائیں۔ یہ بھی ایویڈنس ہے
کہ سیم ہی لوکیشن کے ساتھ آپ بار بار مختلف قسم کی لسٹ کو بھی ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ دو بہت ہی امپورٹنٹ پرنسپلز ہیں کہ میتھڈ آف لوکائی کیوں اتنا زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس ٹیکنیک کے تھرو آپ لوگ اپنی ان آرگنائزڈ لسٹ کو نا ایک آرگنائز فارم میں بنا سکتے ہیں. اس کی آپ لوگ ایک آرگنائزیشن کر لیتے ہیں. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ اپنے ریکال کے ٹائم پہ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ ایگزامینیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اپنے اسی مینٹل پاتھ کو آپ ریکال کریں, ٹھیک ہے, اور اس میں جتنی بھی آپ لوگوں نے ایسوسیشنز وغیرہ کریٹ کی تھی لوکیشنز کے ساتھ وہ ساری کی ساری آپ کے مائنڈ میں ریکال ہوتی چلی جائیں گی. دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوکیشنز اور آئٹمس کے درمیان ایک کنیکشن جو ہے نا وہ جنریٹ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنے میٹیریل کو زیادہ ایکسپلین مینر میں اور الیبوریٹ مینر میں آپ لوگ اس کو پروسیس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو دوسرا جو میتھڈ ہوتا ہے جس کے تھرو آپ لوگ اپنی اسٹڈی کو امپروو کر سکتے ہیں دیٹ از اے PQ4R میتھڈ. یہ بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے. اس میں فیزز موجود ہوتے ہیں. آپ لوگ اس کو نا فیزز میں کرتے ہیں. ایک جو فیز ہوتا ہے P والا ہوتا ہے یعنی کہ P فار پریویو. دوسرا فیز ہوتا ہے Q والا, Q فار کوسچنز. اور 4R کا مطلب ہے 4 فیزز آتے ہیں R کے. ریڈ یعنی کہ آپ نے یہاں پہ آنسر اور کوسچنز آپ لوگوں نے ریڈ کرنے ہوتے ہیں. ریفلیکٹ یعنی کہ جو آپ لوگ پہلے سے نالج آلریڈی جانتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے نئے نالج کے ساتھ اس کا لنک بنانا ہے. اس کے بعد ریسائٹ یعنی کہ جو آپ نے پڑھا اس کو دوبارہ ریکال کریں. اور ریویو یعنی کہ مینٹلی ایک دفعہ پھر سے اپنے مٹیریل کو گو تھرو کریں. جو آپ لوگوں نے کوسچنز اپنے مائنڈ میں رکھے ہوئے تھے ان کے آپ لوگ آنسر ڈھونڈتے چلے جائیں. یہ جو PQ4R ٹیکنیک ہوتی ہے نا اس میں کوسچن میکنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ اگلے لیسن میں ہم لوگ اس کو الیبوریٹ کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد جو تیسرا جو میتھڈ ہوتا ہے جسے آپ لوگ اپنی اسٹڈی کو امپروو کر سکتے ہیں دیٹ از اے الیبوریشن. یہ جو میتھڈ ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں نے ڈائیگرامس بنانی ہوتی ہے, ان کو لیبل کرنا ہوتا ہے. آپ لوگ مینٹل میپس بنا لیتے ہیں. PQ4R میتھڈ کو بھی استعمال کرتے ہیں. اپنے چھوٹے بہن بھائی کے سامنے اپنی اس انفارمیشن کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں اور پھر آپ لوگ ایک پیراگراف لکھیں کہ آپ اس میٹیریل کے بارے میں خود کیا فیل کرتے ہیں. ایک اور جو ٹیکنیک ہوتی ہے دیٹ از اے انکوڈنگ ویریبلٹی. انکوڈنگ ویریبلٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو انکوڈنگ کرتے ہیں نا جو انفارمیشن آپ لوگ اپنے مائنڈ میں ریکارڈ کرتے ہیں ان کو آپ لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ لوگ ریکارڈ کریں. ڈفرینٹ رومس میں بیٹھ کے سے مٹیریل کو آپ لوگ یاد کرنے کی کوشش کریں. ایک اور جو چیز ہوتی ہے دیٹ از اے اسپیسنگ افیکٹ. اسپیسنگ افیکٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ لوگ پڑھتے ہیں نا دوبارہ جب آپ لوگ انہیں ریویژن کرنی ہے تو اس میں تھوڑا سا گیپ دیں آپ, ٹھیک ہے. جو ایک مخصوص مطلب ہوتا ہے نا کہ جتنا گیپ دینا چاہیے وہ آگے ہم لوگ لیکچرز میں پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. آپ ایک گیپ دیں دوبارہ سے پھر اس میٹیریل کو آپ لوگ ریڈ کریں. تو یہ 5 ٹیکنیکس ہوتی ہے جس کے تھرو آپ لوگ اپنی میموری کو امپروو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم لوگ انہی سارے میتھڈز کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے یہ, بڑا مزہ آئے گا آپ لوگوں کو یہ پڑھتے ہوئے, ٹھیک ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو اگر شیئر لازمی کیجیے گا اور جلدی اس ویڈیوز کو آپ لوگ ویو کیا کریں کیونکہ پھر وہ جو نیکسٹ لیکچر ہوتا ہے نا وہ بھی میں نے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ بچے ایک دفعہ پچھلا لیکچر دیکھ لیں تو تب میں جو ہے نا وہ اگلا لیکچر کروں, ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ 1 سے 2 دفعہ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا اور بس انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.